اس انجمن کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ اور ساتھ میں دستار بندی بھی دستار بندی کے ساتھ ہے، تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ ارشادات آپ کے سامنے رکھے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ دونوں ختم نبوت اور دستار بندی کا تعلق انشاءاللہ اپنے موضوع کے ساتھ متصل رکھوں گا انشاءاللہ۔ آپ بغور سماعت فرمائیے، اور جتنے بھی ہمارے رفقا باہر بیٹھے ہیں، دور دور جو بیٹھے ہیں، ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے مسجد میں، جامعہ میں بیٹھے تشریف فرمائیے، کیونکہ یہاں بیٹھنا ہی قابل فخر و قابل رحمت ہے۔ تو بہرحال وقت کم ہے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، اور آپ بھی غور سے سنیے گا، تھوڑا سا اطمینان سے کام لیں، محبت سے کام لیں، خاموشی سے کام لیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تعلیم فرمائی، کیونکہ میرے سامنے بھی طلاب ہوتے، بہت سارے طلاب ہیں، کچھ تو حفظ میں، کچھ تو مولویت میں، کچھ تو عالم کورس میں، کچھ تو قرات کرتے ہیں۔ وہی انداز میں یہاں پر بھی رکھوں گا، کیونکہ آپ دین کے طالب العلم ہیں، آپ دین کو پڑھنے والے، پڑھانے والے انشاءاللہ، تو اسی طرز و طریق پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض گزار ہو جاؤں۔ ذرا آپ پیار سے سبحان اللہ کہیے، اور جذبے سے کہیے جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن شریف میں، یرفعی، ذرا بولیے زور سے، یرفعی، اور یرفعی، رفع یرفعی سے اٹھانا ہے، کیا ہے؟ زور سے بولیے، کیا ہے؟ اٹھانا ایک ہے، اور دوسرا ہے بلند کرنا، کیا ہے؟ اور تیسرا معنی ہے اونچائی دینا، کیا دینا؟ اور چوتھا ہے عظمت دینا، کیا ہے؟ پانچواں اعلیٰ مرتبہ دینا۔ کتنے ہو گئے؟ 5 باتیں۔ کتنے باتیں؟ آپ یہ چاہتے ہو یہ 5 باتیں، 5 اوصاف آپ میں آ جائیں؟ کون کون چاہتے ہیں 5 اوصاف ہمیں بھی حاصل ہو؟ ذرا بولیے۔ اگر میں یہ کہوں یہ 5 اوصاف آپ کو اللہ نے دے دیا، ذرا سبحان اللہ بولیے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ 5 اوصاف یہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، تو کتنا شکر کرو گے آپ ادا؟ حد سے زیادہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ سنیے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم میں سے، شاباش، تم میں سے یعنی لوگوں میں سے ان لوگوں کے درجے بلند کر دے گا، شاباش، کیا ہے؟ آمنوا منکم، جنہوں نے ایمان لایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے جو کہ ایمان لائے، جو کہ ایمان قبول کیے، جنہوں نے ایمان تصدیق کیا، اور ساتھ میں ایمان کے ساتھ میں اور چیزیں فرمایا، والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہوں نے علم حاصل کیا، شاباش، کیا جواب دیجئے، اور جنہوں نے علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرماتا ہے۔ آپ سمجھیے اس آیت میں 2 چیزیں ملاحظ کیجئے، ایک جنہوں نے ایمان لایا، الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں نا، ایمان والے سب ہے نا، کہیے الحمدللہ ہم ایمان والے، اور ساتھ میں ایک چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کا تو درجہ بلند ہی بلند ہے ایمان کے سبب، لیکن اور ایک چیز ہے جو آپ کا درجہ اس سے بھی بلند فرما لے گا، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، کیا ہے؟ سمجھئے کیا ہے وہ؟ میرے طرف توجہ بچہ، وہ علم ہے۔ علم کی بنیاد پر ایک مومن بندہ کو اللہ ترقی عطا دیتا ہے، ترقی عطا فرماتا ہے۔
تو چونکہ کتنے سارے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی یہ اعزاز، ذرا سبحان اللہ کیجئے، یہ اعزاز، یہ مرتبہ، یہ اعلیٰ ترین مرتبہ، یہ درجہ صرف اور صرف تمہیں ملا ہے بچوں۔ کنہیں ملا ہے؟ تمہیں ملا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ ایمان والے تو سارے ہیں، لیکن یہ درجہ صرف تمہیں ملا۔ کنہیں ملا؟ آپ یہاں نہیں ہیں، یہیں ہیں آپ لوگ، یہیں ہیں، ذرا زور سے بولی سبحان اللہ۔ کیونکہ قبل 2 دن میں ایک اجتماع میں اسی طرح تھا، میں آپ کو عرض گزار رہی ہوں، وہاں پر بھی میں نے بڑے جان ٹپٹ سے کہا، شور کم، توجہ کس کی طرف؟ قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ سمجھنے چاہے آپ طالب علم ہے، ماشاءاللہ غور کیجئے، میں آپ کی بات نہ آپ کے لیے باتیں بول رہا ہوں تاکہ آپ انشاءاللہ کل کامیاب ہو جاؤ، انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ اب سنیے، اب لوگ کہتے ہیں یہ عالم ہے، مولوی ہے، کیا یار حافظ ہے، کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہے۔ سنو، تم ہمیں ڈگری دو یا نہ دو، ہمیں یہ ڈگری اللہ نے دی، تم مانو یا نہ مانو، یہ مرتبہ، یہ بلندی ہمیں کس نے دے دیا ہے؟ آپ سنیے کیسا مرتبہ، میری طرف توجہ دے، میری طرف توجہ دے۔ علم کوئی عام شے نہیں، علم کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جس کو نسبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھایا، اللہ نے اپنے، اور سنیے خوش قسمتی کی یہ بات ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھایا، کہاں؟ الرحمن علم القرآن، دوسری جگہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وہی علم ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھایا۔ اور سن لیجئے، آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ حبیب کا علم اور کسی کو نہ دیا گیا، تمہیں یہ علم دیا گیا، اور کسی کو نہیں، بلکہ تمہیں عطا کیا گیا۔ آپ دیکھیے، لوگ کہیں ڈگری ہے، تو نہیں ہے ڈگری، اتنا ہے ہمارا واسطہ حبیب سے ہے، ہمارا واسطہ ختم نبوت سے۔ کیوں؟ ہمارا واسطہ کس وجوہات سے؟ بھائی علم سے، کیوں؟ یہ وہی علم ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا۔ آپ دیکھیے، ہر دور میں مرتبہ الگ الگ ہے، ذرا بولیے، نبیوں میں نبی کا مرتبہ، نبیوں میں، آپ بول گے ساتھ ساتھ میں، نبیوں میں نبیوں کا مرتبہ، ہاں، صحابہ کا مرتبہ لوگوں میں الگ ہے، کتابوں میں قرآن کا مرتبہ الگ ہے، ایسے بولتے جاؤ گے آپ کو یاد رہے گا، کتابوں میں قرآن کا مرتبہ، لوگوں میں صحابہ کا مرتبہ، نہ مومنین میں صحابہ کا مرتبہ الگ ہے، مجتہدین میں امام اعظم کا مرتبہ الگ ہے، محدثین میں امام بخاری کا مرتبہ الگ ہے، اور عام لوگوں میں تمہارا مرتبہ الگ ہے، آپ لوگوں کا مرتبہ الگ ہے۔ سن لیجئے، ہر دور میں اللہ نے علم کی بنیاد پر لوگوں کو الگ کیا ہے، وہاں تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش اپس اینڈ ڈاؤن جو پیغمبر آئے، ان میں ہمارا نبی اعلیٰ ہے، ہمارا نبی، کیوں یہ وہ نبی ہے جس کو پڑھایا، جس کو سکھایا کس نے؟ بولے کس نے؟ اللہ نے۔ اب سن لیجئے، اب صحابہ کی باری آئی، کس کی باری آئی؟ تمام صحابہ ہے، میری طرف توجہ، آپ سن نہیں رہے، میری طرف توجہ، تمام صحابہ ہے، صحابہ میں 10 مبشرات، 10 صحابی جنتی ہے، کیا ہے؟ 10 صحابی ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے ہو؟ جن کو بشارت ملی ہے، ان صحابہ میں 4 صحابی جنتی ہے، 10 صحابی میں تو 10 ہی ہیں، لیکن ان میں 4 اور ہیں، کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ہمارے عزیز ابھی مولانا اشتیاق القادری الرضوی دامت البرکات جو ہے، ابھی حضرت علی کا ذکر فرما رہے تھے نا، میرے ذہن میں بات آئی، مجھے آپ ان کو کیا موضوع دینا ہے، یہیں پر ڈیسائیڈ ہوا میرا موضوع، وگرنہ یہ سچ بات ہے، میں یہاں خطاب کرنے نہیں آیا تھا۔ جو مولانا عارف رضا جو ہیں، ایک تو میرے بھائی بھی ہیں
اور دوسرا کچھ لمحات ہمارے سے گزارے دارالصوت النبی میں بھی، اور میں بہت خوش ہوں اللہ کی قسم، یہ اس کی کامیابی نہیں ہے جو سامنے ہے، جو بچے بیٹھے امامہ لگائے ہوئے، یہ مولانا عارف صاحب آپ کی جو ہے نا وہ میں نہیں کہوں گا یہ آپ کی کامیابی ہے، واللہ یہ توحید اس منبر سے یہ آپ کو ندا دے رہا ہے، یہ میری کامیابی ہے، یہ لوگوں کی کامیابی ہے۔ اب آپ بولو گے میری کامیابی کیا؟ اتنا 10-20 لڑکوں کے سینے میں قرآن ہے اور سر پہ امامہ ہے، بتائیے کل یہ شفاعت کا ذریعہ نہیں تو کیا؟ یہ صدا مبارک اس علاقے کو مولانا عارف رضا صاحب کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ بہرحال آگے جائیے، میں کیا کہہ رہا تھا؟ صحابی میں 4 صحابی، جب صحابوں کو آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تھا، کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا، سب کہتے تھے این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ مجھے ابو بکر کے پاس جانا ہے، کیوں مسئلہ درپیش ہے؟ گویا صحابوں میں اعلیٰ کون؟ ذرا بولیے ابو بکر۔ اس کے بعد راویہ روایات بیان کرتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا، مردوں میں کوئی مسئلہ اور پیش آتا تو علی کے پاس جایا کرتے تھے۔ کس کے پاس؟ کیوں؟ وجوہات کیا ہے؟ صحابہ تو بہت سارے، حضور کا دیدار تو کیا، لیکن ان صحابوں کا مرتبہ الگ کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ علی والے تھے۔ مولانا اکبر صاحب، حسن دین صاحب، صحابہ میں ان صحابہ کا مرتبہ الگ کیوں نہیں یاد رہا؟ کیونکہ یہ علم والے تھے۔ اب جائیے کتنے صحابیات ہوں گے؟ صحابیات جاتے، صحابہ جو مذکر ہوتے ہیں، صحابہ میں مؤنث جو صحابیات ہوتے ہیں، سمجھا رہے آپ کو؟ اور جب ان کو مسئلہ درپیش آ جاتا سب دوڑے چلے جاتے 11 ازواج مطہرات نبی کی، کسی کے پاس نہیں بلکہ ام عائشہ کی طرف جاتے۔ ارے لوگوں کیوں جاتے ہو ام عائشہ کے پاس؟ فرماتے عائشہ علم والی ہے۔ صحابوں میں اعلیٰ ابو بکر عمر علم کے درجے میں۔ اور آگے جائیے صحابیات میں حضرت عائشہ کس کی وجوہات سے؟ علم کی وجہ سے۔ میں آیت کا تشریح کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مومنین اور علم والوں کا درجہ کیا کرتے ہیں، اور صحابوں میں درجہ ہو ان کا بلند اور زیادہ، کیوں؟ علم میں۔ اور صحابیات میں حضرت عائشہ۔ آگے جائے صحابیوں کے بعد کون آتا ہے؟ بس وقت کم ہے، کون آتا ہے؟ تابعی آتے ہیں۔ صحابہ کے بعد کون آتے ہیں؟ اور جب ہم تابعیوں میں دیکھتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ، مسئلہ درپیش جاؤ امام اعظم نعمان بن ثابت کے پاس، کیوں؟ کہتے ہیں کیوں نہ جاؤں کہ امام اعظم کے پاس علم ہے، علم سے مرتبہ اونچا ہو گیا۔ آگے جاتے تبع تابعین میں بھی بہت سارے ان کا بھی درجہ بلند، کیوں؟ کہتے علم والے ہیں۔ آگے جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنو لوگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح میرا مرتبہ صحابہ تم میں سے اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے آنے والی امت میں جو عالم ہوگا، جو حافظ ہوگا، ان کا مرتبہ بھی لوگوں سے اعلیٰ ہوگا۔ ان کا مرتبہ جزاک اللہ۔ تو کیا کہہ رہا ہوں میں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں اگر کوئی اعلیٰ ہوا ہے وہ کس وجوہات سے؟ بولیے زور سے، ارے بھائی بولیے زور سے، علم کی وجوہات سے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ علم والا جو ہوتا ہے، شاباش، یہ جو علم والا ہوتا ہے اس کا درجہ بلند ہی نہیں ہوتی، بلکہ روئے زمین میں جتنی بھی چونٹیاں ہیں اور سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ دعائے خیر کرتی ہے، کس کے لیے؟ اس عالم کے لیے، اس طالب علم کے لیے۔ تو دیکھیے علم کی بنیاد پر ایک انسان اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں میں اللہ تعالیٰ مومنین کا درجہ بلند فرماتا ہے اور علم حاصل کرنے والوں کا بلند درجہ فرماتا ہے۔ تو اب آپ سے سوال ہے، انشاءاللہ آپ حافظ بھی بنو گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔
آپ عالم بھی بنو گے انشاءاللہ، اس لیے ہمارا درجہ بھی بلند ہوگا انشاءاللہ۔ یہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی درجہ بلند ہوگا انشاءاللہ، اور قریبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسن بھی بن جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چونکہ ہمارے پاس 15 ہی منٹ تھے، تو یہ بھی ایک میرے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد جو ہمارے یہاں ننھے منھے طالب علم ہے یا اللہ انہیں حافظ کلام بنا، انہیں حافظ حدیث کثیر بنا، یا اللہ ان کی زندگیوں کو حفاظت فرما، ان کی عمروں کو حفاظت فرما، خصوصاً انہیں عالم بعمل بنا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مولانا اشتیاق القادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے اور علم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ان کی بھی بہت بڑی کاوش محنت ہے، اور اس علاقے میں دیکھ رہا ہوں دن دگنی رات چگنی محنت ہو رہی ہے، جیسے ہمارے خصوصاً مولانا مفتی عبدالغنی صاحب ہے، مولانا اشرف صاحب ہے، حسن دین صاحب ہے، مولانا اشتیاق القادری صاحب ہے، مولانا عارف صاحب ہے۔ ہم دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر ساری کہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرما، دین و دنیاوی اخروی زندگی آباد فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن جزا بحسن الجزا۔ یہ تھے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی توحید احمد مصطفی صاحب۔ اب آپ کے سامنے میں دارالعلوم بابا حنیف الدین کے ایک طالب علم کو دعوت دینے لگا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ سارے باواز بلند بولے سبحان اللہ۔ بنایا کس قدر رب نے حسین سرکار کا چہرہ، بنایا کس قدر رب نے حسین سرکار کا چہرہ، چمکتا مثل سورج ہے میرے سرکار کا چہرہ، چمکتا مثل سورج ہے میرے سرکار کا چہرہ، کہیں دم ٹوٹ نہ جائے تمنا زیارت میں، آقا کہیں دم ٹوٹ نہ جائے تمنا زیارت میں، دکھا دے یا الہی احمد مختار کا چہرہ، زور سے دکھا دے یا الہی، دکھا دے یا الہی احمد مختار کا چہرہ۔ اور وہ جس چہرے سے یوسف کو ملی ہے حسن زیبائی، وہ جس چہرے سے ملی، وہ جس چہرے سے یوسف کو ملی ہے حسن زیبائی، قسم واللہ وہی ہے نائب غفار کا چہرہ، قسم واللہ وہی ہے نائب غفار کا چہرہ۔ اور خطا کاروں کی محشر میں کریں امید چمکتی ہے، خطا کاروں کی محشر میں کرن امید چمکتی ہے، نظر آیا جب امت کے اس غمخوار کا چہرہ، نظر آیا جب امت کے اس غمخوار کا چہرہ، اور گری تلوار ہاتھوں سے عمر نے پڑھ لیا کلمہ، بولیے نا سبحان اللہ۔ گری تلوار ہاتھوں سے عمر نے پڑھ لیا کلمہ، جو دیکھا اپنی آنکھوں سے شہ ابرار کا چہرہ، جو دیکھا اپنی آنکھوں سے شہ ابرار کا چہرہ، اور نہ چھوٹا صبر کا دامن بلاتی اس قدر، پھر بھی نہ چھوٹا صبر کا دامن بلاتی اس قدر بھی چمکتا ہی رہا ہے عابد بیمار کا چہرہ۔ اور ایک مرتبہ سارے بولیے سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اب آپ کے سامنے بلا کچھ تاخیر کیے دارالعلوم بابا حنیف الدین کے طالب علم محترم عاشق رضا کو میں مدعو کرتا ہوں ڈائس پر صرف 5 منٹ کے لیے تشریف لائیں، چونکہ ٹائم کی بڑی قلت ہے اور مہمانوں کی کثیر تعداد ہے، لہٰذا ایک مرتبہ سارے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، دارالعلوم بابا حنیف الدین، دارالعلوم بابا حنیف الدین ختم نبوت کانفرنس،
ختم نبوت کانفرنس دائس پر موجود ہیں دارالعلوم بابا حنیف الدین کے طالب علم محترم عاشق رضا صاحب. ادھر کرو اس کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئے ہم سب پہلے مل کر ایک مرتبہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. سبھی بآواز بلند پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ بارک وسلم علیہم. میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے اندر قرآن پاک ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے ارے کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ولکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول وخاتم النبیین اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے. آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے مگر نزول کے بعد میرے آقا علیہ السلام کے شریعت و عملی پیروی ہوگے. اسی شریعت پر حکم دیں گے آپ کے قبلے یعنی کعبۃ المعظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں.
میں اللہ کا آخری پیغمبر بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد ارے کوئی رسول تو نہیں آئے گا۔ جو نبوت تھے اب وہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی ہے۔ جب میں اپنے آقا علیہ السلام کا احسانات یاد کرتا ہوں تو وہ آقا جن کی دعا سے امت کو ہدایت کا چراغ ملا، وہ رسول جن کی دعا سے امت کو ہدایت کا چراغ ملا، وہ رسول جن کی شب بیداریوں میں اور آنکھوں کے آنسوں نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچایا، وہ رحمت للعالمین نبی جنہوں نے پتھروں کی چوٹیں کھا کر اپنے نبی کے اپنی امت کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، ہدایت کی دعا مانگے، وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے طائف کی گلیوں میں لو لوہان ہو کر بھی اپنی امت کو لو لوہان ہو کر بھی یہ کہا کہ اللہ میری امت کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ کیا کوئی ماں بھی اپنی اولاد کے لیے اتنا رو سکتی ہے؟ کیا کوئی باپ بھی اپنی نسل کے لیے اتنا تڑپ سکتا ہے؟ ارے نہیں، وہ صرف میری اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ارے جنہوں نے اپنی امت کے لیے جان کی بازی لگا لی۔ کیا ہم اپنے آقا علیہ السلام کے احسانات کا بدلہ چکا جا سکتے ہیں؟ ارے ہرگز نہیں، مگر عقیدہ ختم نبوت پر ہم کام کر کے شہیدوں میں نام ضرور لکھوا سکتے ہیں۔ ارے یار مقام کی سرزمین پر رہنے والوں، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ارے ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ ارے یار مقام کے سرزمین پر رہنے والوں، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت مکمل اور جامع ہے، جیسے سورج کے نکلنے کے بعد چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہتی، ایسے ہی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دروازہ ارے ہمیشہ کے لیے بند رکھا گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ عقیدہ صرف ایمان کا جز نہیں ہے بلکہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی لاکھ عبادت کر لے، اگر کوئی لاکھ سجدے کر لے، اگر کوئی لاکھ نیکیاں کر لے، لیکن ختم نبوت پر یقین نہ رکھے، ارے اگر ختم نبوت پر یقین نہ رکھے تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ارے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرن جزا بحسن جزا۔ الحمدللہ اب ڈائس پر چونکہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی طارق احمد مصباحی صاحب کی آمد ہو چکی ہے، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کھڑے ہو کے حضرت کا استقبال کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ چونکہ حضرت وضو کر رہے ہیں، بس کچھ لمحے بعد میں اتنے دیر میں دارالعلوم شاہ ہمدان کے ایک طالب علم کو جب تک حضرت آتے ہیں صرف 4 سے 5 منٹ کے لیے ڈائس پر مدعو کرتا ہوں جنہوں نے تقریر رکھی تھی۔ کیا نام ہے؟ محترم الطاف صاحب ڈائس پر آئیں، صرف 4 سے 5 منٹ کے لیے، مختصر ٹائم کی قلت ہے، اپنا بیان پیش کریں۔ بولے ایک مرتبہ سارے سبحان اللہ۔ تشریف رکھیں سارے آباد۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم المقام واجب الاحترام سے عزت میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم عمر ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر فرماتا ہے محمد الرسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہے آگے رب فرماتا ہے والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم یعنی ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت اور آپس میں نرم حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اس آیات مقدس کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی بے مثال قربانیوں کو دے کر جنت خرید لی ہے معزز سامعین کرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا عربی زبان میں ترجمہ یوں ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد یعنی وہ ذات جس کی ہمیشہ حمد کی جائے گویا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی وہ رکھا کہ جس کی ہمیشہ حمد ہوتی رہے معزز سامعین کرام میں آپ حضرات کے سامنے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ غور سے سماعت فرماؤ گے حضرات گرامی حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں سید عالم حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک دن جنت کی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے ہیں ساتھ میں اور صحابہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے چلتے چلتے جب پہاڑی کے قریب سلسلہ آیا ایک آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ حضرت علی حیران ہو گئے حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں واللہ مجھے آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے سید عالم بھی جلوہ افروز ساتھ میں حضرت علی حیران ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس جنگل کے اندر کون عاشق بیٹھا ہوا ہے جو اتنی سرہیلی آواز کے اندر آپ کا درود پڑھ رہا ہے سید عالم نے جواب دیا اے علی المرتضی کیا وہ پہاڑ نظر آ رہی ہے علی نے دوبارہ عرض کی یا رسول اللہ نظر آ رہی ہے آقا فرماتے ہیں علی اس کی چونٹی نظر آ رہی ہے علی عرض کرتے ہیں نظر آ رہی ہے میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا اے علی اس چونٹی کے اوپر پتھر نظر آ رہا ہے علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی پتھر نظر آ رہا ہے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ پہاڑ نہیں یہ چونٹی نہیں جو اس چونٹی کے اوپر ایک پتھر ہے وہ پتھر مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے حضرات گرامی یہ نام محمد ایک اعلیٰ مرتبہ والا نام ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر اذان دے رہے تھے جلوہ افروز نبی کریم بھی تھے سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ افروز تھے حضرت بلال نے اذان کے اندر نام محمد جب پڑھا اشہد ان محمد
رسول اللہ. حضرت بلال حبشی نے جب یہ نام محمد لیا آذان کے اندر، سیدنا صدیق اکبر نے دونوں انگوٹھوں کو چھو کر آنکھوں سے لگا کر فرمایا قرۃ بک عینی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ ہے. لوگوں ذرا توجہ کرو، ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی نام محمد سنے دونوں آنکھوں کو چوم کر انگوٹھوں سے لگا لیتے ہیں. سید عالم فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے وہی فرما دیا من فعل اذا ما فعل خلیل انا طالب فی صفوف القیامہ وقائد الى الجنہ. اللہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں او لوگوں، او صحابیوں، جو اس طرح کرے گا جو میرے خلیل نے کیا. صحابی کھڑے ہو کر ذکر کرنے لگے پروردگار عالمین کے حبیب نام کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے او میرے صحابوں، جو اس طرح کرے گا جو میرے خلیل نے کیا اس کا میں طالب ہوں گا جنت کی طرف، اور قیامت کی صفوں میں اس کا میں قائد ہوں گا. آپ توجہ رکھیے ذرا نام محمد سن کر ہمیں بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ صرف نماز پڑھنے سے اہل سنت نہیں بنتا، میلاد منانے سے اہل سنت نہیں بنتے مرتبہ، بلکہ لوگوں میرے نبی کے سنت کو بھی زندہ کرنا ہے، نبی کی سنت کو بھی بیدار کرنا ہے. اب میرے خلیل کی سنت، نبی کے خلیل کی سنت جس نے بیدار رکھی وہی اہل سنت ہوا. نام رضا کو برباد کرنے والوں، اگر تم نے میرے رضا کا اپنے اوپر ایک جائزہ لیا ہے اس کی قوت دکھا کے دکھاؤ، اس کا نبوت دکھاؤ کہ ہم رضا کے چاہنے والے. واخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن جزا احسن الجزا. الحمدللہ یہ تھے آپ کے سامنے دارالعلوم شاہ ہمدان کے طالب علم محترم حافظ الطاف صاحب. اب بلا کچھ تاخیر کیے الحمدللہ حضرت علامہ مولانا مفتی طارق احمد مصباحی صاحب محتمیم دارالعلوم قریشیہ بارہم اللہ، آپ بھی تو دائز پر تشریف لا چکے ہیں. امیر اعلیٰ اللہ گاندربل پرنسپل دارالعلوم حنفیہ حضرت علامہ مولانا اعجاز الحق قادری صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. ایک مرتبہ سارے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آئے ہوئے مہمان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. حضرت علامہ مولانا اعجاز الحق قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی طارق احمد مصباحی صاحب، حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ختم نبوت کانفرنس، ختم نبوت کانفرنس دارالعلوم بابا حنیف الدین، دارالعلوم بابا حنیف الدین. ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ سارے بولیے سبحان اللہ. ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا. ایک مرتبہ سارے بولو سبحان اللہ. ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا. اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے تو، اگر شان رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تو پھر تلوار اٹھ جائے گی، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. اور تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے کہ نہیں؟ بولیے سبحان اللہ. تمہارے دل میں نبی کا خیال ہے؟